امام حسین علیہ السلام سے پہلے 4 قتل سیدوں کے مدینے میں ہوئے تھے. میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور چاروں کے قاتل چھپ گئے تھے. آج تک 4 قتل ابھی تک ظاہر نہیں ہوئے. اندھے قتل ہو گئے. رسول حجرے میں زہر ملی. آج تک قاتل کا کسی کو نہیں پتا. آپ مجھے بتائیں کسی نے پڑھا قتل رسول؟ قاتل چھپ گیا. آبادی تھی مدینہ، مسلمانوں کا بھرا ہوا شہر تھا. قاتل چھپ گیا. بطول کا قتل گھر میں ہوا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں. قاتل چھپ گیا. کسی کو نہیں پتا کون لوگ آئے تھے، کنہوں نے دروازہ جلایا تھا. قاتل چھپ گیا. امیر المومنین کو ایک بدماش کے ذریعے مسجد میں ضرب لگوائی گئی. تلوار کس نے دی؟ زہر کہاں سے خریدا گیا؟ بھیجا کس نے تھا؟ لالچ کیا تھا؟ قاتل چھپ گیا. امام حسن کو زوجہ کے ذریعے زہر دلوائی گئی. زہر کہاں سے آئی؟ گھر تک کیسے پہنچی؟ پیچھے طاقت کون سی تھی؟ قاتل چھپ گیا. آج تک مسلمانوں کی آنکھوں پہ سیاہ پٹی بدی. وہ 4 قتل کھولنے کے لیے تیار ہی نہیں. چاروں کے قاتل چھپ گئے. اس سے بہتر جملہ میرے پاس نہیں ہے، اور مجھے خبر ہے کہ میں کس دور میں تقریر کر رہا ہوں. میں پھر بھی پوری جرات کے ساتھ یہ جملہ دینے لگا. یہ تھا حسین کے لڑنے کا طریقہ. حسین چاروں کے قاتل گھیر کے کربلا لے آئے. اب بولو جو حسین پہ بول سکتے. قاتل گھر گئے. حسین کربلا لے آئے. یہ صرف حسین کے قاتل نہیں تھے، ان میں 4 ہستیوں کے قاتل موجود تھے. اور کیا کہنے حسین تیرے لڑنے کے انداز کے. حسین نے جنگ کسی بھی شہر میں نہیں کی. حسین نے ہتھیلی جیسا صحرا خریدا، اپنے پیسوں سے خریدا، جس میں نہ کوئی بوٹی، نہ کوئی جھاڑی، نہ کوئی گھاس، نہ کوئی درخت. حسین نے ایک بھی قاتل جھاڑی کے پیچھے بھی چھپنے نہیں دیا. حسین مکہ نہیں رکے. نہ حسین پہاڑوں میں لڑے، نہ شہر میں. حسین نے یوں ہتھیلی جیسا صحرا خریدا، لکو دک صحرا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ حسین کو گھیر کے لا رہے ہیں، جبکہ حسین انہیں گھیر کے کربلا لے آئے. حسین نے یوں آنکھوں کے سامنے کھڑے کیے. 7 دن تک حسین نے وہاں کھڑے رکھے. 10 محرم حسین نے بالکل ایک طویل دن کا انتظار کیا. حسین نے یوں سامنے کھڑے کیا. حسین نے کہا اب نہ تمہیں بھاگنے دوں گا نہ چھپنے دوں گا. اب یہ کھڑا ہوں میں تمہارے سامنے. تم نے اسلام کا نقاب اڑایا ہوا تھا. تم سورہ منافقون کی عملی تفسیر تھے. تمہیں قرآن منع کرتا رہا اور تم نے نبی کی محفل نہیں چھوڑی. تم علی کے قریب بیٹھ کے علی سے دشمنی کرتے رہے. تم مسجدوں میں نمازی کے بھیس میں آ کے آل محمد سے دشمنی کرتے رہے. حسین نے سامنے کھڑے کر کے کہا اب میں ادھر کھڑا ہوں، اب مجھے چھوڑ کے نماز پڑھ کے دکھاؤ. 9 لاکھ میں اذان بھی تھی، نماز بھی تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار بھی تھا، لیکن حسین نہیں تھے. آج کوئی بھی ان 9 لاکھ کا اسلام ماننے کو تیار ہی نہیں. ادھر 72 میں بھوک پیاس،
لیکن کیا کہنے، اگر ادھر دشمن سے انتقام بھی نرالا لیا ہے تو اپنوں کو نوازا بھی بڑے نرالے طریقے سے ہے۔ حسین نے دشمن بھی بڑے طریقے سے مارا ہے اور اپنوں کو عظیم بھی بڑے طریقے سے کیا ہے۔ جو حسین کے پیچھے آئے تھے، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی کسی قبیلے کا تھا، کوئی سردار تھا، کوئی غلام تھا، کوئی بوڑھا تھا، کوئی جوان تھا، لیکن حسین کے انداز کا حسین نے ان کو کیسے نوازا۔ حسین نے کہا میرے نانا کے پاس جتنے بیٹھے تھے وہ سارے رضی اللہ بنے تھے، حسین نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک بھی رضی اللہ نہیں کیا۔ اور بھی علیہ السلام، زہیر بھی علیہ السلام، سہیل بھی۔ آج ہمارا امت مسلمان سے سوال ہے کہ آخر ہمیں بتایا جائے کہ قتل حسین میں کون کون سے عناصر ملوث تھے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ شیعوں کا امام ہے، آپ کے نبی کا بیٹا بھی تو ہے نا، تو پھر قتل حسین پہ تحقیق کرو کہ آخر یہ بیعت جو حسین سے مانگی گئی کیا یہ پہلی بار مانگی گئی تھی؟ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی مانگی گئی تھی۔ تو جس نے پہلے مانگی تھی ابتدا اس نے کی تھی۔ بعض بندے قبلہ گردیزی سے ممبر پہ پڑھ دیتے ہیں کہ یزید فاسق اور فاجر تھا، حسین اس کی بیعت کیسے کرتے؟ یزید تہجد گزار بھی ہوتا، حسین پھر بھی بیعت نہ کرتے۔ کسی بھی جگہ پہ کوئی قتل ہو، سب سے پہلے بندے پوچھتے ہیں ان کی دشمنی کیا تھی۔ ایسا ہی ہے، کہیں بھی آپ کو پتہ چلے کسی جگہ پہ قتل ہو گیا، پہلا سوال کریں گے دشمنی کیا تھی، ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی؟ میرا سنی بھائی قتل حسین پہ یہی سوچ لے کہ ذاتی رنجش تھی یا خاندانی دشمنی تھی۔ جب تو کتاب کھولے گا تو پھر تجھے تاریخ بتائے گی، یہ ذاتی رنجش نہیں تھی۔ یزید کے باپ کی حسین کے باپ سے لڑائی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہے قتل حسین کی جڑ تو پیچھے جا رہی ہے۔ یزید کے باپ نے لڑائی کی ہے حسین کے باپ سے۔ مورخ نے آنکھیں بند کر لی، اسے کہا دونوں طرف بڑے لوگ تھے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، خطۂ اجتہادی کا لفظ استعمال کر سکتا ہوں لیکن یہ نہیں بتا سکتا کہ غلط کون تھا۔ اور اس نے نبی کی حدیث کی نص بھی چھوڑ دی کہ حق علی کے ساتھ ہے، اور قبلہ تشریف فرمائے نبی نے صرف اتنی حدیث نہیں کہی تھی کہ حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ ہے، ساتھ نبی نے دعا بھی کی تھی میرے اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی مڑ جائے، حق ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ علی کو ادھر پھیر جدھر حق مل جائے۔ اب یہ نہیں دیکھنا حق کہاں ہے، پہلے یہ دیکھنا ہے علی کہاں۔ میں نے ہسٹری سے پوچھا کہ کیا حسین کے باپ اور یزید کے باپ کی دشمنی صرف ان کی تھی یا اس سے پیچھے بھی ہے؟ مورخ کے ماتھے پہ شرمندگی کا پسینہ آ گیا۔ قتل حسین کی جڑ دیکھو کہاں جا رہی ہے۔ پھر مورخ نے ہمیں بتایا کہ حقیقت یہ ہے یزید کا دادا حسین کے دادے کا مخالف تھا۔ میں نے کہا میں ہسٹری کا طالب علم ہوں، میں نے اپنی قوم کے سامنے خطابت کرنی ہوتی ہے، مجھے اس قتل کی کوئی وجہ بتاؤ، کہیں نہ کہیں تو کوئی وجہ ہوگی۔ اگر یزید کے باپ کی حسین کے باپ کے ساتھ دشمنی تھی، یزید کے دادا کی حسین کے دادا کے ساتھ دشمنی تھی، کوئی نہ کوئی دشمنی کی وجہ، کوئی جاگیر، کوئی جائیداد، کوئی حکومت۔ آخر یزید کا دادا حسین کے دادا سے کیا چاہتا تھا؟ اتنا کہنا تھا، یہ طریق کا کلیجے پہ ہاتھ آ گیا۔ اسے کہا اصل وجہ یہ تھی یزید کا دادا محمد کو قتل کرنا چاہتا تھا، حسین کا دادا نبی کو بچانا چاہتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ قتل حسین کی تحقیق کرتے کرتے جب ہم پہنچے تو داداؤں میں دشمنی تھی محمد رسول اللہ کی وجہ سے۔
دونوں کے باپ میں دشمنی تھی علی ولی اللہ کی وجہ سے. حسین کربلا میں محمد رسول اللہ کا دشمن بھی لے آیا. بیٹھا ہے کوئی بندہ محنت سننے والا؟ علی ولی اللہ کا دشمن بھی لے آیا.